نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال پاک کے صدقے سے ہم درس قرآن کی ایک نشست میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ پچھلی درس قرآن کی نشست میں ہم نے سورہ الانعام کا مکمل تعارف اور اس کے جو مضامین تھے اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج ہم الحمدللہ سورہ الانعام جو قرآن پاک کی چھٹی سورہ ہے اور جس کے 20 رکوعات ہیں اور اس کے جو آیات ہیں وہ تقریباً 165 آیات ہیں۔ تو آج ہم سورہ الانعام کی پہلی آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی ان کے جو معبودان باطلہ تھے، جو ان کے بت تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، روشنی کو تاریکی کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، یعنی دن اور رات کو پیدا کرنے والے ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ رب کو چھوڑ کر، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو اپنا رب مانتے ہیں اور ان کو میرے شریک وہ ٹھہراتے ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا جب ہم مضامین کا بیان کر رہے تھے کہ اس سورہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کا ایک ہونا، اس کے دلائل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمد میں الف لام یہ جنس کا ہے، اور للہ میں لام وہ اختصاص کا ہے یا استحقاق کا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب الف لام کو ہم جنس کا مان لیں گے اور لام استحقاق کے لیے ہوگا، اختصاص کے لیے ہوگا، تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اب اگر ہم یہ معنی کریں کہ ساری تعریفیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، تو پھر ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر وہ حدیث وہ سنتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے انسان کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو انسان کا شکر ادا کرنا بھی لازمی ہے، اور انسان کا شکر ادا کرنا بھی وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، تم میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ پھر قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ آیتیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں، اور ادھر ہم معنی کر رہے ہیں کہ ساری تعریفوں کا مستحق صرف وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو والدین ہماری پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، تو ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اساتذہ ہیں جن سے ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ایک قاضی ہے، جج ہے، منصف ہے، وہ انصاف دیتا ہے، اس کا لوگ وہ شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا پھر کیا معنی ہوگا کہ ساری تعریفیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ بات بجا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر نعمت کرتا ہے، کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو اس کا جواب آپ کو شکرانے کے طور پر دینا چاہیے، تھینک یو اس کا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا یہ بھی تو سوچیں نا کہ جو شخص جو کچھ بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہے، والدین جو آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، بہن بھائی جو آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اعزاء و قربہ جو آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اساتذہ جو آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، جس کے اوپر آپ ان کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ اس نیکی کو کرنے کے قابل کیسے ہوئے؟ ان کو اس نیکی کرنے کے قابل بنایا کس نے ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اللہ نے۔
مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے ساتھ نیکی اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں آپ کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہو. تو یہ ہمدردی کا جذبہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. پھر کوئی بھی شخص جو ہے اس وقت تک نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وسائل عطا نہ فرمائے، اس کو جو ہے اعضاء و جوارح عطا نہ فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کسی کی ہاتھ سے مدد کرتے ہیں تو یہ ہاتھ جو کس نے دیے ہیں؟ ان ہاتھوں میں طاقت کس نے دی ہے؟ اگر آپ چل کر کسی کے ساتھ جاتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، یہ ٹانگیں کس نے دی ہیں؟ اس میں چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو اگر آپ کسی کی مال کے ساتھ مدد کرتے ہیں تو یہ مال کس نے دیا ہے؟ اس مال کو کمانے کے لیے جو ذرائع ہیں، یعنی ہمارا دماغ ہے، اگر ہم پاگل ہوتے تو ہم کتنے کاروبار کر رہے ہوتے، ہم کتنی جابز کر رہے ہوتے. تو یہ عقل اللہ نے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اگر ہمارے ہاتھ نہیں ہوتے، ٹانگیں نہیں ہوتی، تو ان اعضاء کے بغیر ہم کیسے کام کرتے ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب اس کی انتہا تک جائیں گے تو پھر اللہ کا ہی شکر بنتا ہے. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں یار یہ پھول کی خوشبو جو ہے بڑی اچھی ہے، تو پھول کی اپنی تو خوشبو نہیں ہے نا، جس نے اسے یہ خوشبو دی ہے، اصل شکر تو جو ہے اس کا بنتا ہے. جس طرح اولاد کی جب تعریف ہوتی ہے تو اصل تعریف تو والدین کی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کو یہ اچھے آداب جو ہے وہ کس نے سکھائے ہیں؟ یا تو والدین نے سکھائے ہیں یا اساتذہ نے سکھائے ہوں گے. ایسا ہی ہے نا؟ تو جب کسی کے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہو، کسی کی بیٹی کی تعریف ہو رہی ہو، تو در حقیقت وہ اس بیٹے یا بیٹی کی تعریف تو ہوتی ہی ہے، لیکن اگر آپ پیچھے جائیں تو وہ والدین اور اساتذہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، جنہوں نے اس کو تراشا خراشا اور اس قابل بنایا کہ آج جو ہے لوگ اس کو دیکھ کر اس کے کام کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً تو ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اگر مجازاً کسی سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ شکر ادا کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے منافی نہیں ہے. مجازاً جو ہے آپ اس کا شکر ادا کریں گے، حقیقتاً شکر جو ہے وہ اللہ ہی کا ادا ہو رہا ہوگا. یہ اس کا معنی ہے. اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے، اپنی توحید کے دلائل پیش کیے ہیں. اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی دلیل جو ہے عالم کبیر. دیکھیں دو عالم ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ایک عالم کبیر ہے جس کو آفاق بولتے ہیں، یہ جو ساری یونیورس ہے، کائنات ہے، یہ عالم کبیر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک عالم صغیر ہے جو ہماری ذات ہے نا، اور جو سسٹم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ بھی ایک عالم ہے. یہ عالم صغیر ہے، چھوٹا عالم ہے، اور یہ جو ہے باہر جو ہے یہ عالم کبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل عالم کبیر سے بھی دی اور عالم صغیر سے بھی دی. پہلے عالم کبیر کی اللہ بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بیان فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ عالم کبیر کی بات ہو رہی ہے، زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے. اور پھر تاریکیوں اور روشنی کو بنایا. اب یہ جو روشنی اور تاریکی ہے یہ بھی عالم کبیر سے اس کا تعلق ہے. پھر بھی جو ہے کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. یعنی یہ ساری جو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ دیکھنے کے بعد بھی جو ہے کافر لوگ ان بتوں کو جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچانے کے قابل ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کے قابل ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے منتیں مانتے ہیں، ان کے سامنے جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں. یہ کیسی ناعقلی ہے، کم فہمی ہے. وہ ذات جس نے ساری کائنات کو کن کہہ کر جو ہے فیکون کے لبادے کے اندر جو ہے سامنے ظاہر فرما دیا، وہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پیدا فرمایا. زمین جو پیدا ہوئی یہ ہفتے کے دن پیدا ہوئی. پھر اس زمین میں اللہ رب العزت نے اتوار کے دن پہاڑ پیدا فرمائے. بیسیکلی جب زمین تھرتھرانے لگی تو اس کے استقرار کے لیے
اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کیلوں سے بھی تعبیر فرمایا، اوتادا، یہ کیلے ہیں، جس طرح سے آپ جب کیل لگا دیتے ہو تو اس چیز کے اندر فرمنس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مضبوط ہو جاتی ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو اوتاد یعنی کیلوں سے تعبیر فرمایا کہ یہ کیلے ہیں. بیسیکلی زمین جب تھرتھرانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیلنس کو، آج بھی دیکھیں، آپ دیکھیں، یہ ایک فن ہے، یہ انجینئرنگ کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو جو ہے یعنی کہ یہ وے کرنا، بیلنس نکالنا، بلڈنگز کا بیلنس جو ہے وہ نکالنا، اور اس کا ویٹ اینڈ بیلنس یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، یہ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جو نقشے بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ سب الگ چیزیں ہیں. ویٹ اینڈ بیلنس نکالنے کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس عمارت کا جو ہے پورا وزن کتنا ہوگا اور یہ اس کا بیلنس کیا ہوگا، کیونکہ اگر عمارت کا بیلنس نہ ہو تو عمارت گر جائے گی. اس کا بیلنس کریٹ رکھنے کے لیے پھر ویٹ اینڈ بیلنس یہ ایک فن ہے، یہ الگ انجینئرنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جب زمین کو بنایا ہفتے کے دن تو وہ تھرتھرانے لگی، پھر اتوار کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ جو ہے رکھ کر اس کے اندر استقرار پیدا فرمایا، اسٹیبلٹی اس کے اندر جو ہے پیدا فرمائی. پھر جو حضرت عبداللہ بن عباس جو بیان فرماتے ہیں کہ پھر پیر کے دن اس کے اندر درخت اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا فرمایا، اور منگل کے دن جو ہے مکروہ چیزوں کو پیدا فرمایا، جن چیزوں سے نفرت کی جاتی ہے ان کو اللہ رب العزت نے منگل کے دن، اور ایک حدیث کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے معدنیات کو منگل کے دن جو ہے پیدا فرمایا. یہ جو معدنیات ہوتی ہیں بہت ساری، یعنی کہ جو پریشیس میٹلز ہیں، اور یعنی کہ گولڈ ہے، سلور ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری جو ہے پلیٹینیم ہے، یہ ساری جو معدنیات ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہیں، اس کو منگل کے دن جو پیدا فرمایا. پھر بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نور کو پیدا فرمایا، لائٹ کو پیدا فرمایا. اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے مویشیوں کو اور جانوروں کو اس میں پھیلا دیا. اور جمعے کا دن جب آیا، جمعے کے دن عصر کے بعد اللہ رب العزت نے جو جمعے کی بالکل آخری ساعات تھیں، عصر کے بعد جمعے کی آخری ساعات کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو یہ اس طریقے سے جو ہے 7 دنوں میں یعنی کہ زمین کی، اور پھر اس میں پہاڑوں کی، درختوں کی، اور جو ہے نور کی، مویشیوں کی، اور پھر سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے، اور سب سے آخری دن کے آخری لمحات کے اندر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش فرمائی. ٹھیک ہے نا. اب اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے کہ پھر بھی تم کافر لوگ اپنے رب کے برابر جو ہے ٹھہراتے ہو کہ اللہ رب العزت نے کتنا کچھ تمہارے لیے کیا، زمین پیدا کی، پہاڑ پیدا کیے، درخت اگائے، مویشی اس کے اندر پیدا کیے، یہ دن اور رات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو پیدا فرمایا. ایک دیکھنا زمین کے اوپر ایک پوری ہورائزن ہے، ایک پوری ایٹماسفیئر ہے. اس ایٹماسفیئر کے بغیر جو ہے زندگی کا وجود ہی ممکن نہیں تھا اگر ایٹماسفیئر نہ ہوتا، کیونکہ باقی پلینٹس میں جو ایٹماسفیئر ہے وہ بہت تھن ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے زندہ رہنا یعنی کہ ممکن نہیں ہے. مریخ کے اوپر کچھ جو ہے ایٹماسفیئر ہے لیکن وہ بہت تھن ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، سورج کی جو روشنی ہے وہ یعنی کہ چھن کر نہیں آتی، فلٹر ہو کر نہیں آتی. اب ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ سارا جو روشنی ہوتی ہے سورج کی جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے وہ اس کو ایبزورب کر لیتی ہے، اور صرف ہم تک وہی چیزیں پہنچتی ہیں جو ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہیں. تو یہ سارا سسٹم کس نے بنایا؟ پھر دیکھیں زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو کتنا زرخیز بنایا ہے کہ اس کے اندر سے، کیونکہ پتہ تھا انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ پیدا کیا ہے. پھر ہماری خوراک جانوروں کی خوراک سے جو مختلف ہے. جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، چونکہ انہوں نے کسب نہیں کرنا تھا، محنت نہیں کرنی تھی، کوئی کام کاج نہیں کرنا تھا، جاب کوئی بزنس نہیں کرنا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوراک خود ہی پیدا فرما دی. اب وہ جاتے ہیں، جا کر چڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہر ایک کو اس کی خوراک مل جاتی ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو آزاد بنانا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اس کام پر لگا دیا کہ تو اپنی خوراک جو ہے خود ڈھونڈ، خود پیدا کر. اب کسان جو ہے کھیتوں کے اندر ہل چلا رہے ہیں، دانہ ڈال رہے ہیں، اپنی فصل اگا رہے ہیں، کوئی فیکٹریوں میں کام کر رہا ہے، کوئی ادھر. تو ہماری خوراک بھی مختلف ہے، ہماری خوراک بھی مختلف ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ساری جو نعمتیں ہیں وہ کس نے ہمیں عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی.
تو ہمیں اسی کا شکر گزار ہونا چاہیے، اسی کے آگے جو ہے سجدہ ریزی کرنا چاہیے جو ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ لیکن کفار نے کیا کیا؟ کفار نے جو ہے شکر ادا کرنے کے بجائے یعنی احسان فراموشی کی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہمارا کام کیا بنتا ہے؟ اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا رب مانیں، اس کو ہی مستحق عبادت جو ہے مانیں، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کریں، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، کسی اور کو اپنا الہ نہ مانیں۔ یہ شکر کی پہلی ریکوائرمنٹ ہے نا۔ پھر یہ کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کے اوپر جو ہے، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحابی جو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے جو کنٹینٹس ہیں وہ بیان کر دیے جاتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحابی جو ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث قدسی بن گئی، ٹھیک ہے نا، جس میں جو ہے معانی وہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتے ہیں اور الفاظ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو اور اس میں جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تب یہ حدیث قدسی بنتی کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی اور اس کے لیے یہ کرنا جائز نہیں تھا۔ یعنی آدم کے بیٹے نے، ابن آدم کا معنی کیا ہے؟ آدم کے بیٹے نے، سن آف آدم نے مجھے جھٹلایا، مجھے بلائی کیا، اور ایسا کرنا اس کے لیے درست نہیں تھا، جائز نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ مجھے گالی دینا اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے جو ہے تکذیب میری کس طرح سے کی، اس نے میری تکذیب اس طرح سے کی کہ اس کا یہ جو فاسد گمان تھا نا کہ میں اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوں، وہ یہی تو بات کرتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے جب مر جائیں گے، مٹی میں دفنا دیے جائیں گے یا جلا دیے جائیں گے، جو بھی صورت ہوگی، اور ہم بالکل جو ہے نیست ہو جائیں گے، نان ایگزسٹنس میں چلے جائیں گے، ہمیں پھر دوبارہ زندہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ Is it possible؟ یہ سوال جو ہے ان کے ذہنوں میں آتا تھا، یہ سوال جو پوچھتے کہ پاسبل نہیں، ان کے حساب سے یہ پاسبل نہیں تھا کہ ایک جب بالکل کوئی ختم ہو جائے، مٹی میں مل جائے، تو اس کو جو ہے دوبارہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے جواب اس طرح سے دیا قرآن پاک میں کہ کیا جو ہے پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کہ اللہ نے تمہیں اس وقت پیدا نہیں کیا؟ جب اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے جب تم کچھ بھی نہ تھے، لم یکن شیئا مذکورا، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکور، تم قابل ذکر بھی نہیں تھے، you are not even mentionable even at that time جو ہے۔ تو اللہ نے وہاں سے نان ایگزسٹنس سے تمہیں جو ہے ایگزسٹنس کے اندر جو لے کر آیا، تمہیں وجود دیا۔ اب تم نے ایک زندگی گزاری، زندگی گزارنے کے بعد تم اپنی نیچرل طبعی موت مرے، اس کے بعد تمہیں جو دفنا دیا گیا، مٹی میں تم مل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہی تو رب ہے جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، وہی ہے جو تمہیں دوبارہ جو ہے ان اجزاء سے، وہ اجزاء ترکیبی جو تمہارے موجود ہیں وہ تو ڈسٹرائے نہیں ہوتے۔ آج سائنس بھی مان رہی ہے کہ وہ پارٹیکلز جو انسان کی جو ہے بیک بون کے اندر ہوتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ٹی بون۔ کیا بولتے ہیں؟ ٹی بون۔ یہ ٹی بون آپ کو مثال کے طور پہ میں سمجھاتا ہوں، ٹی بون ایسے ہی ہے جیسے ہوائی جہاز کا بلیک باکس، حالانکہ وہ بلیک نہیں ہوتا، اورنج ہوتا ہے، لیکن اس کا نام جو ہے بلیک باکس رکھا ہوتا ہے، کلر اس کا بلیک نہیں ہوتا۔ پورا جہاز آپ دیکھیں کہ کتنا اس کے اندر ایندھن ہوتا ہے، کتنا فیول ہوتا ہے، اور اس کے اندر کتنی زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے فائر کی، پورا جہاز میلٹ ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہاز کے حادثے کے بعد سب سے پہلے کیا چیز تلاش کی جاتی ہے؟ بلیک باکس۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ پورا جہاز میلٹ ہو جائے تب بھی جو بلیک باکس ہے وہ سروائیو کرتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ حادثے کی جو کاز ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے ایکسیڈنٹ کی، اس کا پتہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو جب ٹیم آتی ہے تو وہ کیا تلاش کرتی ہے؟
وہ باکس مل جاتا ہے، پھر اس سے حادثے کی جو وجہ پتہ لگ جاتی ہے۔ تو جہاز کے اندر جو حیثیت بلیک باکس کی ہے کہ پورا جہاز جلنے کے باوجود بلیک باکس جو ہے وہ نہیں جلتا، وہ برقرار رہتا ہے، اسی طرح سے وہ اجزائے ترکیبی، وہ پارٹیکلز جن کے اوپر انسان کا وجود جو ہے بنا تھا، وہ پورا وجود جو ہے زمین کے اندر ملیا میٹ ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، ڈس انٹیگریٹ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جو وہ پارٹیکلز ہیں، وہ جو اس کا جو ٹی بون میں نے آپ سے عرض کی ہے، اس ٹی بون کے اندر وہ موجود ہوتے ہیں، وہ کبھی ڈسٹروائے نہیں ہوتے۔ تو جب اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا تھا تو وہ پارٹیکلز بھی نہیں تھے، اس نے تو تب بھی جو ہے تمہیں کھڑا کر دیا تھا، تو اب تو کم از کم جو ہے تمہارے اجزائے ترکیبی موجود ہیں، تو اب دوبارہ تمہیں جو ہے زندہ کرنا، ایک مرتبہ آپ ایک کام کر لیں تو کیا دوبارہ کرنا وہ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے نا، پہلی مرتبہ کسی پروسیس سے گزرنا، کسی ایکسپیریمنٹ سے گزرنا، کسی کام کو کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہی کام آپ کو دوبارہ کرنا پڑے، آپ کہیں گے اب تو میرے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، پہلی مرتبہ مشکل تھا، لیکن اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی مشکل نہیں تھا، اس کے لیے تو پہلی مرتبہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے وہ مشکل تھا۔ تو جب وہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانے پر یعنی قادر تھا، تو اب دوبارہ بننا کیا مشکل ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے جو ہے مجھے گالی دی، اور اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب گالی کس طرح سے دی؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا بیٹا بنا دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ جھوٹے قول ہیں ان کے۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ان کی جو ہے یعنی کہ بکواسات ہیں اور کیا ہے۔ تو یہ گالی دینا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کو گالی دینا، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سو میں اس سے پاک ہوں کہ میں کسی کو بیوی بناؤں یا بیٹا بناؤں، یہ بخاری اور نسائی کی حدیث ہے۔ تو اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابن آدم جو ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، میری تکذیب کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ میں دوبارہ جو ہے اس چیز کو کس طرح سے پیدا کر سکتا ہوں، مجھے گالی دیتا ہے یہ کہہ کر کہ فلاں جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، حالانکہ میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے جو ہے آیت نمبر 2 میں، اب پہلے عالم کبیر کی بات ہو گئی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو، عالم کبیر کی بات ہو گئی، دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آغاز کہاں سے کیا تھا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں جو ہے اللہ کے لیے ہیں۔ پھر آگے اپنا جو ہے عمل بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے تمہارے لیے، اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے تمہارے لیے، روشنی اور تاریکی کا نظام جو ہے اللہ نے بنایا ہے۔ اب دیکھو یہ دن آتا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے دن کو معاش کے لیے، رات کو جو ہے آپ کا لباس بنا دیا ہے، رات جو ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا، ایک جگہ فرمایا رات جو سونے کے لیے بنا دی ہے۔ اب آج پوری سائنس، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ رات 10 بجے سے لے کر، ہم نے اوقات بھی اپنے جو خراب کر لی ہیں، سائنس کہتی ہے کہ رات 10 بجے سے لے کر صبح 4-5 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے، اٹ از دا بیسٹ ٹائم فار سلیپ، کیونکہ انسان کی جو ذہن کی جو کانسٹیپیشن ہے، ایک ہوتی ہے معدے کی، اسٹمک کی، آپ کو کانسٹیپیشن ہو جائے، کتنی آپ کی طبیعت جو ہے ایک بھاری اور ہیوی محسوس ہوتی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب آپ کی کانسٹیپیشن جو ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، آپ کا معدہ، اسٹمک صحیح کام کر رہا ہوتا ہے، آپ یو فیل لائٹ۔ جس طرح معدہ جو کانسٹیپیشن کا شکار ہوتا ہے، سارے دن کی کام کاج اور تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے ذہن کو بھی جو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں رات کے ٹورڈز دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا دماغ جو ہے اس طرح فریش نہیں ہوتا، اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے جس طرح جو ہے ارلی ان دا مارننگ ہوتا ہے۔ یہ اس کی کانسٹیپیشن ہے۔ اس کانسٹیپیشن کو اللہ تعالیٰ جو ہے رات میں ریپیئر کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے، اس کانسٹیپیشن کو ریلیز کرتا ہے، اور جب آپ صبح جو ہے اٹھتے ہو، آپ کا برین پھر سے جو ہے ریفریش ہو جاتا ہے، اور آپ پھر صحیح طریقے سے جو کام کرنا شروع کر دیتے ہو، سمجھے نا؟ تو اب عالم کبیر کی مثال کے بعد اللہ تعالیٰ آتا ہے، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، پھر اس نے
میعاد مقرر کر دی. یعنی تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا کا معنی کیا ہے؟ یعنی کرۂ ارضی پر حیات انسانی کی کیمیائی ابتدا جو ہے مٹی سے کی. انسان کی زندگی کی جو کیمیکل پروسیس آف ہیومن لائف ہے اس کا جو آغاز ہے وہ مٹی سے کیا. وہ میں ابھی احادیث سے آپ کو جو ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں. پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر کر دی. اب اس موت سے کیا مراد ہے اس کا بھی ابھی بیان ہوگا. اور پھر معینہ وقت اسی کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. یعنی کہ قیامت کا، انعقاد قیامت کا معینہ وقت جو ہے مقرر ہے، کیا تم پھر بھی شک کرتے ہو؟ اب ہم عالم کبیر سے اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور اپنے وجود پر، وجود باری تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ خود ہی دلیل دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یار اللہ کے وجود کو ہم کس طرح سے ثابت کریں، اللہ کی توحید کو کس طرح سے ثابت کریں؟ بھائی آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنی طرف سے دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی تو قرآن پاک میں جو ہے جگہ جگہ پر دلائل دی ہیں، اور یہ عقلی دلائل ہیں. مثال دو، آپ کسی کو جو ہے آیت کوٹ نہ بھی کریں، دلیل تو آپ کو مل گئی نا. آپ نہ کہیں کہ جی یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا قرآن پاک کو. آپ تو ایسے بندے کو سمجھا رہے ہیں نا جو قرآن پاک کو نہیں مانتا، اللہ کی کتاب. آپ دلیل قرآن سے لیں اور اپنی دلیل کے طور پر اس کو پیش کریں کہ یار میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. بات وہی کریں جو قرآن کی ہے، بات وہی کریں، کیونکہ اس سے بہتر دلیل ہو نہیں سکتی نا. اللہ جب خود اپنی وجود پر جو دلیل پیش کر رہا ہے، کیا ہم اس سے بہتر دلیل لا سکتے ہیں؟ اب صرف اس کو جو ہے یہ تو ہمارے لیے ہے نا، ہدایت، روشنی، نور. اس سے ہم لیں اور لینے کے بعد اب سامنے جو ہمارے ہے مخاطب ہمارا جس کو ہم نے سمجھانا ہے، انہی دلائل کو ہم اپنے انداز میں جو پیش کر دیں. یہ طریقہ ہونا چاہیے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کوٹ کرنے کی جو قرآن پاک کی آیت ہے. جب وہ کچھ اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، تھوڑا وہ مولڈ ہو جائے اور تھوڑا جو کنونس ہو جائے، اس کے بعد آپ بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی میں نے آپ کو جو ہے بتایا ہے، سمجھایا ہے، جس سے آپ کی عقل میں اور ذہن میں بات جو ہے بیٹھی ہے، یہ سب قرآن پاک سے ہے. بعد میں آپ قرآن پاک کو کوٹ کریں. پہلے کریں گے تو وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں سنے گا. یہ بات ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا. اب یہ ہماری تخلیق کا یعنی کہ آغاز، جو ہماری جو بایولوجیکل لائف ہے، ہماری جو کیمیکل لائف ہے. ایک تو بایولوجیکل لائف ہے جو ماں کے پیٹ میں جو ہے ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک کیمیکل لائف ہے، ٹھیک ہے نا. کہاں سے ہماری اب قرآن میں جو اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مٹی سے پیدا کیا، اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ نطفے سے پیدا کیا، اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے کہ پانی سے پیدا کیا. اب بات سمجھ رہے؟ اب آپ کہیں گے کہ مٹی سے پیدا ہوا انسان، نطفے سے ہوا، پانی سے ہوا کس سے؟ قرآن کی ہی تینوں آیتیں ہیں، اور قرآن ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ یہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ. یہ جو کفار ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کر جو ہے اس طرح کی آیتوں کو پک کرتے ہیں اور پھر جو اعتراض کر دیتے ہیں کہ یار تمہارے قرآن میں تو خود جو کنٹرڈکشن ہے. ایک جگہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مٹی سے پیدا ہوا، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز سے پیدا ہوا، ایک جگہ فلاں چیز سے. تو یہ ہے کیا، کس چیز سے پیدا ہوا، وہ بات سمجھاتے ہیں. تو اس میں جو ہے اس کے دو معنی ہیں، مٹی سے پیدا ہونے کے بیسیکلی جو ہے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. اور چونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہذا ہمیں بھی فرما دیا کہ تمہیں بھی جو مٹی سے پیدا کیا. یعنی انڈائریکٹلی ہم مٹی سے پیدا ہوئے. اصل میں جو حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور ہم جو ہے انڈائریکٹلی کیونکہ ان کی اولاد ہیں، ان سے یہ نسل انسانی چلی، تو ہم بھی جو ہے مٹی سے پیدا ہوئے کیونکہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہمارے ابو البشر تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ مٹی سے پیدا ہوئے. تو ایک تو معنی یہ ہے. اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی جو عیب جوئیاں ہوتی، ایک دوسرے پر عیب لگاتے تھے، عیب جوئیاں، اور اپنے باپ دادا کے کارناموں پر جو ہے فخر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا ہے.
اسلام کی برکت سے عیب جوئی کو تم سے دور کر دیا ہے، اور یہ جو فخر و مباحات ہوتی تھی باپ داداؤں کے نام لے کر ان کے کارنامے بیان، اور کارنامے بھی کیا وہ سیاہ کارنامے جو بیان کر کے فخر کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے اس کو جو ہے، پھر اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، مومن متقی اور کریم لوگ، یہ پہلی قسم میں آ گئے، اور دوسرے جو فاجر برچ خو اور ذلیل یعنی مین پیپل جو ہے وہ تو یہ جو ہے دو قسمیں ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ سب لوگ آدم کی اولاد ہیں، چاہے وہ مومن ہیں یا فاسق و فاجر ہیں، متقی ہیں یا پرہیزگار ہیں، سب جو ہے آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو جو پہلا معنی لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور چونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس لیے ہم پر بھی اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس حدیث کا جو ہے ریفرنس دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن اس حدیث میں یہ ذہن میں رکھ لیں ہمارے مٹی سے پیدا ہونے کا انکار نہیں ہے، اس بات اس چیز کا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، وہ تو فرمایا، اس کا تو انکار نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، لیکن اس حدیث سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم مٹی سے پیدا نہیں ہوئے، یا یہ کہ صرف انڈائریکٹلی ان کی وجہ سے ہم کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم بھی جو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی وہی ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ، ٹھیک ہے نا، مٹی سے پیدا فرمایا ہے، وداؤٹ اینی کنیکشن، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ اب اس کی تائید بھی جو ہے حدیث سے ہوتی ہے، حافظ ابو نعیم حلیت الاولیاء کے اندر جو ہے یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ، اللہ تعالیٰ جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو ماں کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، ماں کے رحم پر اور کیا یوٹرس پر جو ہے ایک فرشتہ جو ہے مقرر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کرتا کیا ہے، وہ اب جو نطفہ ہوتا ہے، نطفہ جو ہے زائگوٹ جب بنتا ہے، اسپرم اور اووم جو ہے ایگز اینڈ اسپرم ملتے ہیں، تو جب زائگوٹ بنتا ہے نطفہ، اس کو جو ہے اپنے ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اے رب اس کی تخلیق کی جائے گی یا اس کی تخلیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ملاپ تو کئی مرتبہ ہوتا ہے، ہر مرتبہ تو اس سے بچہ جو پیدا نہیں ہوتا، تو بعض جو ہے نطفہ ضائع ہو جاتا ہے، اسپرم ضائع ہو جاتے ہیں، ایک ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ اللہ یہ جو نطفہ ہے اس کی یعنی کہ یہ معرض وجود میں آئے گا یا نہیں آئے گا، اس سے تخلیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ جو فرمائے کہ اس سے جو تخلیق کی جائے گی، تو پھر آگے جو وہ کہتا ہے اے رب اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کا نشان کیسا ہے، اس کی موت کب ہوگی، یہ ساری باتیں، اس کے اعمال کیسے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوح محفوظ پر دیکھو، اس فرشتے سے جو رحم مادر پر مقرر کیا جاتا ہے، فرماتا ہے کہ تم لوح محفوظ میں دیکھو۔ تو جب وہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو اس میں اس شخص کا جو ہے جس کو اللہ نے فرما دیا کہ ہاں اس کو زندگی دی جائے گی، تو اس کا رزق، اس کا نشان، اس کی موت، اس کا عمل، جو کچھ بھی ہے اس لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس جگہ اسے دفن کیا جائے گا وہ وہاں سے مٹی لیتا ہے، وہ فرشتہ جو رحم پر مقرر ہے، وہ اس جگہ سے جہاں اس کی یعنی کہ عالم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہاں یہ مرے گا، کہاں یہ دفن ہوگا، کون سی جگہ اس کی قبر بنے گی، اس قبر کی جگہ سے وہ مٹی لیتا ہے اور اس کو اس کے نطفے میں ملا کر گوندتا ہے، جس طرح آٹا جو ہے گوندا جاتا ہے، اور اس کو پھر جو ہے ماں کے رحم میں رکھ دیا جاتا ہے، اس سے ہماری جو ہے پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ہے۔ تو اب اس سے جو ہے کیا پتہ لگا کہ ہر بچہ جو دنیا کے اندر آتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ۔ اچھا پھر جو ہے آپ دیکھیں جب ہم قبرستان جاتے ہیں کسی کو دفناتے ہیں تو ہم وہاں پر جب مٹی یعنی کہ ڈال رہے ہوتے ہیں قبر پر، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، حکم یہ کہ 3 مٹھیاں جو ہے آپ قبر پر ڈالیں، اور پہلی مٹھی لیں مٹی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ جو ہے ہم پڑھیں، ٹھیک ہے نا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر جو 55 ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ اب ہر ایک کی الگ الگ بات ہو رہی ہے نا،
اب وہ حضرت آدم علیہ السلام والی بات ختم ہو گئی. ان کو تو اللہ نے بید ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی قدرت سے خود بنایا. اب ہر ایک کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے منہا خلقناکم، کیونکہ ضمیر کس کی ہے؟ جمع کی ہے، کم. اور کم کا اطلاق 3 سے لے کر لامحدود پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو لوٹا دیں گے. تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ قبر کی ہو رہی ہے. تو قبر کی جگہ سے مٹی لی جاتی ہے اور اسی جگہ جو ہے تم کو لٹا دیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے. اب امام جو ہے عبد بن حمید، وہ حضرت عطا خراسانی سے جو ہے ایک روایت کرتے ہیں، اور یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الدر المنصور کے اندر اس روایت کو جو ہے بیان کیا. کہتے ہیں کہ جس جگہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، وہاں کی مٹی کو فرشتہ نطفے پر چھڑکتا ہے، ایسے کر کے نا، جیسا اسپرنگ کیا کرتے ہیں ہم، جو ہے انڈا بناتے ہیں تو اس کے اوپر نمک اور جو ہے کالی مرچیں بلیک پیپر چھڑکتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ نطفے پر مٹی کو جو چھڑکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اس قول کا مصداق ہے منہا خلقناکم، منہا خلقناکم. پھر ایک اور حدیث جو علامہ علی متقی برہان پوری جو ہے امام خطیب کے حوالے سے جو لیتے ہیں، اور یہ کنز العمال کی جو حدیث ہے جی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود کی ناف میں، ناف کہتے ہیں بیلی بٹن کو، ہر شخص کا جو ہے زندگی کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جو ماں کے رحم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جہاں سے بچے کو خوراک ملنی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے اس لیے جو ہے مکہ کو جو ہے زمین کی ناف کہا جاتا ہے، بیلی بٹن آف دا ارتھ، کیونکہ سب سے پہلے جب اللہ نے زمین بنائی اور وہ جھاگ پیدا ہوئے جس سے زمین جو ہے وہ پیدا ہوئی، تو سب سے پہلے جو ہے اس جگہ کو بنایا جہاں پر آج کعبہ ہے. تو اٹ از دا بیلی بٹن آف دا ارتھ، ٹھیک ہے نا. اب ہماری بھی ایک بیلی بٹن ہوتی ہے، وہ بھی آپ دیکھیں سینٹر میں ہوتی ہے، انسان کے نیچے آگے نچلا دھڑ ہوتا ہے، اوپر دھڑ ہوتا ہے، اور بیچ کے اندر جو ہے بیلی بٹن ہوتی ہے آپ کی. تو فرمایا، اب یہ حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود کی ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے. جب وہ ارذل عمر کی طرف یعنی کہ اولڈ ایج کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا جاتا، تو اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ ایک شعر جو ہے آپ سنتے ہوں گے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یعنی جہاں سے اس کی مٹی لی گئی تھی وہ کہیں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر پہنچا دے گا، ٹھیک ہے نا. اب جو لوگ مسلمان ہیں، پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، کشمیر سے تعلق رکھتے تھے، دفن جو ہے انگلینڈ میں ہو رہے ہیں، ارڈنگٹن کے قبرستان میں ہو رہے ہیں، ہینزورتھ کے قبرستان میں ہو رہے ہیں، سٹن کولڈ فیلڈ کے قبرستان میں ہو رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھ لیں، اور بعض جا بھی رہے پاکستان. اب یہ کیوں ہے کسی کے ذہن میں؟ کیونکہ اس کی مٹی وہاں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں کے ذہن میں یہی بات ڈال دیتا ہے کہ بھئی لے کر چلو، ابھی آپ بھی اپنے والد محترم کو لے کر گئے، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے جو یہاں پر مدفون ہے ان کی مٹی یہاں کی ہے، وہ اسی مٹی سے بنے تھے. تو فرمایا کہ وہ جو ہے نا یعنی کہ اس مٹی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جس سے ان کو پیدا کیا گیا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ میں، ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. آپ سے نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن کیے جائیں گے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہیں؟ اس لیے ساتھ ہیں کہ مٹی ایک تھی، اسی مٹی سے جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ مٹی سے، قبر تو الگ الگ ہیں لیکن مقصد یہ وہ جگہ وہی تھی، ٹھیک ہے نا. تو مقصد یہ تھا کہ میں، ابو بکر اور عمر جو ہے وہ اسی ایک ہی خطے، ایک ہی جگہ سے جو ہے ہماری مٹی لے کر ہمارے وجود کو بنایا گیا ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اب یہ بات سمجھ آ گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو عالم صغیر ہے اس کا جو ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی کے گارے، مٹی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اس کی حقیقت ہے. اتنا خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو مٹی سے وجود دے دیا. کیسا کیمیکل جو پروسیس ہو. اب لوگ کہتے ہیں یار مٹی سے اتنا
دیکھو مٹی سے جو ہے کیا کیا چیز، ایک مٹی سے ہم وہ خاک برتن بناتے ہیں جو بالکل ایک یعنی کہ بالکل سادہ سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی مٹی سے یہ جو شیشہ ہے یہ بھی اسی مٹی سے بن رہا ہے. اسی مٹی سے کتنے اعلیٰ ترین جو ہے ظروف بنائے جاتے ہیں جن کی لاکھوں میں جو ہے قیمتیں ہوتی ہیں. اگر آج جو ہے وہ جو دوربین جیمز ویب ٹیلی اسکوپ اگر خلا کے اندر بھیجی گئی ہے تو اس کے جو میرر ہیں وہ بھی مٹی سے بنے ہوں گے. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اسی کو پیوریفائی کر کر کے ریفائن کر کے اس کو کتنا اپ گریڈ کر دیا گیا. تو اسی مٹی سے جو ہے کافر بھی بنتے ہیں، اسی مٹی سے ابو جہل بھی بنتے ہیں، اسی مٹی سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی بنے، اسی مٹی سے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشکیل پائے. لیکن فرق کتنا ہے، کوالٹی میں فرق کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے اندر دیکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے مٹی سے تخلیق کیا ہے، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر کر دی ہے. یہاں پر موت سے مراد جو ہے انسان کی جو بشری زندگی ہے، ایک جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اور جس وقت وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اجل مقرر کر دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو قیامت کا انعقاد ہوگا اس کا بھی جو وقت ہے وہ مقرر ہے. لیکن وما عنده علم الساعہ، کہ اللہ کے ہی پاس قیامت کب آئے گی، اس کا کیا وقت ہوگا، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. یہاں پر ہم اپنی جو ہے آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان اور سورج، چاند، ستاروں کو اور اندھیروں کو، روشنی کو، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے، بلکہ اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے پیدا فرمایا. اور اے حضرت انسان، تجھے بھی یہ جو زندگی ملی ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی ہے. یہ پیارا خوبصورت وجود جو ملا ہے یہ اللہ نے جو ہے عطا فرمایا ہے. اس لیے جس نے یہ چیز عطا فرمائی ہے اسی کے سامنے جھکو، اسی کی ہی حمد کرو، اسی کی ہی تعریف کرو، اسی کی مدح کرو، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے بندے بن کر رہو. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.